مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے، سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا۔ اور محبت کی ہندی چلے جینو جی ہندی میرے لو سارے پیار بھری ست شری اکال السلام علیکم نمسکار۔ سو اج دی ویڈیو سیکنڈ پارٹ ہے جی اپنی کل والی ویڈیو دا، جتوں آپ کل ویڈیو ختم کیتی سی اتوں ہی اج آپ ویڈیو نو شروع کرن لگے ہیں۔ تو ویڈیو سی استاد علی مرزا صاحب دی جہدے وچ ڈیٹیل دے وچ ڈسکشن کیتی گئی ہے کہ جو قیامت جو قبر تو لے کے قیامت تک دا سفر ہے وہ کداں دا ہوئے گا، ڈیو ویری رسپیکٹ پاک قرآن دے جو لفظاں دے انسار۔ سو اج دی جڑی ویڈیو آپ اتوں ہی کنٹینیو کرتے ہیں، جنہوں نے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تسی پہلے والی ویڈیو دیکھو تاں جو تانوں ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوے جو بھی آپ اج گل بات کرن لگے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو پہلے اولی ویڈیو دیکھ لو، جے نہیں دیکھی جے دیکھ لی ہے تو پھر اتوں ہی آپ کنٹینیو کرتے ہیں۔ آؤ جی ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਧੰਨਵਾਦ دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374۔ اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ۔ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو ٹھیک ہے۔ اور میں اس چیز نو سمجھے یاسین کی آیت نمبر جڑا لاسٹ ویڈیو جو اپنا کوسچن سی قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کیوں کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے۔ وہ آپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا۔ تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے؟ وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں،
یعنی نیک آدمی کی روح کو جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے. تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے. تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے. اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل، اللہ کے عذاب کی طرف چل. وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں منانا. وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کدوں نہ مار بیٹھے تو آڈے کول نہیں پہنچے. اور پھر فرشتے کہتے ہیں جناب ایتھے نہیں آئے جو دوزخ کی دیکھ لیں. یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور پر ہے. 12ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر. بس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا. یعنی اسے لٹا دیا جائے گا، پھر اس پہ وہ کیفیت وہ جنت والی تاری رہے گی، پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا. اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا، یعنی مجھے نہیں پتا، اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکے گا، میں کچھ نہیں جانتا. وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے. پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا. وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہیں، یوں بولے اعوذ باللہ تعالی. اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا، ہمیں نظر نہیں آئے گا. جیسے سویا ہوا شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، پاس کھڑا شخص نہیں محسوس کر سکتا. اور سنن دارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 134 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 اژدہے اس پر، 99 جو ہے خطرناک ڈینجرس قسم کے سانپ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں. اور وہ اتنے خطرناک اژدہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوگا. ایسا زہر ہے ان کے اندر. قل اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ بھائیو عذاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا. 13ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132.
सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाया करती। साथियों ने पूछा, हजरत जब दोज़ख का जिक्र करते हैं उस वक्त तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन कब्रिस्तान आकर आप पर ऐसी हालत क्यों तारी हो जाती है? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया अगली मंजिलें उसके लिए आसान होती चली जाएंगी, और जिसे यहां पर मुश्किल दरपेश हुई उसकी अगली मंजिलें इससे भी मुश्किल दर मुश्किल होती चली जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज्यादा सख्त और बुरा मंजर कभी नहीं देखा। तो ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वहां पर ये हालत होती थी। और इसमें क्या अल्फाज है? कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। लिहाजा ये परफेक्ट दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये मौलवियों ने जो अपने बीच में जो है वो इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, वाकिना अज़ाबल कब्री, वाकिना अज़ाबल हशरी, ये जो बिदत दाखिल की है, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अज़ाब कब्र भी इसमें दाखिल है। इसमें अल्फाज आपने देख लिए क्या है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। तो वाकिना अज़ाबल कब्री, वाकिना अज़ाबल हशरी कहने की जरूरत ही नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। तो इससे ये भी बात पता चल गई कि कब्रिस्तान जाने का मकसद है आखिरत की याद, जो सही मुस्लिम में हदीस है 2259 कि कब्रों पे जाया करो ताकि आखिरत की याद आए। तो सैयदना उस्मान भी देखें कब्रिस्तान जाकर वहां पर आखिरत की याद के लिए जाया करते थे, और ये हकीकत बात है, कब्रिस्तान जाने से ही इंसान का किबला दुरुस्त होता है। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ ਸੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਈਏ ਨਾ, ਨਾ ਮਤਲਬ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੁੰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, 7 ਅਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦਰਜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਧਰਮੀ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਧਰਮੀ ਬਣੀ ਜਾਓ ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਠਹਿਰਾਵ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਉਣੀ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਕਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।